زیارت ہوئی. انہوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کے ساتھ کیا ہوا معاملہ, مغفرت کیسے ہوئی اللہ کی؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھ ہی لیا تھا کہ اے بوڑھے, مغفرت کا سامان کیا لے کے آیا ہے؟ تو میں بالکل گمسم تھا, خاموش تھا, کچھ جواب نہیں دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا مغفرت کا سامان ہے؟ تو اب میرے سامنے, اگر میں چاہتا تو امام بخاری کو پیش کر سکتا تھا کہ بخاری جیسا شاگرد تیار کیا ہوں, یا اگر چاہتا تو میرے نوافل, میرے عبادات, میرے صدقات, میرے جتنے بھی تعلیم و تعلم کی سرگرمیاں ہیں یہ بتا سکتا تھا. لیکن مجھے ڈر لگا کہ لوگ میری تعریف کی, میری خدمت کی, کہیں ایسا نہ ہو کہ جتنی تعریف کی گئی ہے وہ یہیں برابر ہو گئے. میں نے کہا یا اللہ, اس وقت میں ایک عجیب سے کشمکش میں ہوں. کیا چیز ہے؟ فرمانے لگے حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان, انہیں یہ حدیث فلاں سے روایت, فلاں سے روایت, فلاں سے روایت, فلاں صحابی, پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک کہ اللہ تعالیٰ بوڑھوں سے شرماتا ہے, اللہ تعالیٰ بوڑھوں سے شرماتا ہے. اور یہاں آنے کے بعد دیکھ رہا ہوں کہ میں بوڑھا ہوں اور آپ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ بوڑھے کیا لے کے آیا. اس حدیث میں کوئی جرح نہیں ہے, کسی قسم کا ضعف نہیں ہے, میرے حساب میں تو وہ بالکل صحیح حدیث ہے, اور آپ پوچھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بالکل صحیح بات ہے, صحیح حدیث ہے, اور تیری مغفرت جو ہے بڑھاپے سے بھی ہے, اور ایک چھوٹا سا عمل بھی تیرے لیے بہانہ ہے. اور وہ عمل یہ ہے کہ ایک رات وہ تھی جو ٹھنڈ والی رات تھی, تو باہر نکلا اپنی ضرورت کے لیے, تو دیکھا ایک بلی کا بچہ جو ہے ٹھٹر رہا تھا, تو تجھے ترس آیا اس پر, تو نے اس بچے کو ہاتھ میں لیا اور اپنے کمرے میں لے جا کے ایک کپڑے سے اس کو لپیٹ دیا, اس کو کنارے رکھ دیا, پھر وہ سکون کے ساتھ سو سکی. ہمیں یہ عمل بڑا پسند آیا کہ جس نے ہمارے مخلوق کے ساتھ اتنا رحم و کرم کا معاملہ کیا ہے, ہم اس کے ساتھ رحم و کرم کریں. تو ہمارے اندر ایک تو جذبات ہونا چاہیے نیکیوں کے, اور ایک گناہ سے بچنے کی کوششیں ہونی چاہیے. وقت ہے یہ سب ایک بہت بڑے ولی گزرے ہیں, حضرت سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ. حج کے لیے نکلے, تو ساتھیوں کے ساتھ چلتے چلتے جب کھانے پینے کی چیزیں ختم ہوئی, ساتھیوں نے کہا کہ حضرت آپ پڑاؤ اندر رہیے ڈیرے کے اندر, ہم قریب کے قریے میں جائیں گے, دیہات میں جو چیزیں ملیں گے وہ سب چیزیں لے کر آ جائیں گے. اب چلے گئے لے کے آنے کے لیے. حضرت اکیلے دکیلے جنگل میں ہیں. ایک عورت آئی اور ایسے انداز سے اشارہ کی جیسے کچھ مانگ رہی ہے. تو حضرت سلیمان بن یسار نے ادھر ادھر دیکھا, ایک روٹی رکھی تھی, اٹھا کے دیا. عورت نے کہا نہیں, جنگل میں اکیلی دکیلی ہوں, مجھے روٹی کی ضرورت نہیں ہے, مجھے پیاس وہ ہے جو ایک عورت کو مرد دیکھنے کے بعد پیدا ہوتی ہے. اتنا کہنا تھا, حضرت سلیمان بن یسار جو ہے زار و قطع رونا شروع کر لیا, دھاڑے مار مار کے رونا شروع کیا. اب وہ جو عورت آئی تھی وہ بھی شرمندہ ہو گئی, ڈیرے سے باہر نکل گئی. حضرت دھاڑے مار مار کے رو رہے ہیں. اتنے میں ساتھیاں آ گئے, آ کے کہے کہ حضرت کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا ایسا ایک مسئلہ پیش آ گیا تھا. پھر رو رہے. ساتھیوں نے پوچھا کہ حضرت غلطی تو نہیں ہے نا, آپ سے کوئی گناہ تو نہیں ہوا, آپ روتے کیوں ہیں؟ فرمایا رو رہا ہوں اس وجہ سے کہ شیطان اب بھی میرے سے نا امید نہیں ہوا ہے نا, امید برابر رکھا ہوا ہے مجھے کسی طریقے سے بہلانے پھسلانے کے لیے. آخر یہ کب میرے سے نا امید ہوگا؟ یہ سوچ کے میں رو رہا تھا کہ یہ میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہا ہے.
تو روایتوں میں ہے کہ روتے روتے سو گئے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کی زیارت ہوئی. حضرت یوسف علیہ السلام جب سامنے آئے تو ابھی جو واقعہ ہوا تھا ذہن میں تھا نا. تو حضرت سلیمان بن یسار جو حضرت یوسف سے فرمانے لگے کہ آپ نبی ہیں, اللہ کے برگزیدہ ہیں. زلیخا کی دعوت پر آپ نے کیسے ٹھکرایا تھا, اور آپ نے اس وقت آپ کے اندر ایک نشتر لگا اور آپ نے اس وقت کہا معاذ اللہ, اللہ کی پناہ. آپ نے کیسے کہا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچانا چاہا تو کیسے بچا لیا؟ تو حضرت یوسف فرما رہے تھے کہ نبی کو تو اللہ بچا ہی لیتا ہے, لیکن امت محمدیہ کا ولی جو بچا ہے نا, یہ اس سے بڑی بات ہے. تو یہ چیز ہے, جب بندہ سوچے کہ میں گناہ سے بچوں تو گناہ سے بچ سکتا ہے. صرف یہاں ایک مرتبہ مدینہ منورہ سلام پیش کرنے کے لیے جا رہے تھے, تو وہاں جو ہے الیکٹرانک لائٹنگ کے ذریعے نصیحتیں کچھ نہ کچھ آتے رہتے ہیں. تو وہاں جو ایک نصیحت بڑی بہترین آئی. وہاں لکھا ہوا تھا اشتعل العبادہ وطفئ السجارہ. سجارہ کہتے ہیں سگریٹ کو. وہاں لکھا ہوا تھا کہ سگریٹ کو ٹھنڈا کر دو, گل کر دو, عبادت کو جلا لو, عبادت کے جذبے کو جلا لو, اس پہ آگ لگا لو. جو سگریٹ ہے اس کو بند کر دو, کیونکہ عربوں میں سگریٹ کی بڑی عادت ہے, بڑا شوق ہے. تو وہاں سگریٹ کے ذریعے بھی ایک نصیحت تھی. ویسے آج ہمارے لیے ضرورت ہے کہ ہمارے اندر جذبہ ختم ہو چکا ہے, اس جذبے کو بیدار کرنا چاہیے. اور جذبے کو بیدار کریں گے, اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ ہماری زندگی بن جائے گی. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے نسلوں کی زندگی بن جائے گی. انسان جب نیک ہو جاتا ہے تو اس کی نیکی کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اولاد کی بھی حفاظت کرتا ہے. بات اگر کہیں تو بہت لمبی ہے, لیکن صرف اشارے سے کہہ دیتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت خضر جا رہے ہیں, اور حضرت خضر ایسی بستی پہنچے ہیں جہاں کچھ لوگ کھلانے کے لیے بھی تیار نہیں تھے. فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا, سب کے سب کہہ دیے کہ ہم کھلا نہیں سکتے. لیکن ایسی بستی میں جا کر حضرت خضر نے کیا کیا, ایک دیوار ڈھلنے کو تھی, اس کو سیدھا کرنے لگے. تو حضرت موسیٰ سے سنبھالا نہیں گیا. حضرت موسیٰ نے کہا کہ خضر کیا کام کر رہے ہیں, ایسی بستی جو مہمان نوازی بھی نہ کرے, گئی گزری بستی ہے, اور اس بستی میں آپ دیوار سیدھا کر رہے ہیں. تو حضرت خضر نے فرمایا کان ابوہما صالحا, یہ دو بچوں کا خزانہ یہاں دفن ہے, اور اس کی حفاظت اس لیے کر رہا ہوں کہ ان کے ماں باپ جو ہے نیک تھے. ان کے ماں باپ کی نیکی کی وجہ سے ان کے جانے کے بعد بھی ان کے خزانے کی حفاظت کی جا رہی ہے کہ بچوں تک پہنچ سکے. تو انسان اگر دنیا میں کوئی کام کرتا ہے تو یا تو اپنے لیے کرتا ہے یا اپنے اولاد کے لیے کرتا ہے. کتنوں کو ہم دیکھتے ہیں صبح سے شام تک محنت ہے, پوری محنت کے بعد رات گھر پہنچتے ہیں تو وہی دال روٹی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آج کا آج کھا لیے تو کل کے لیے کیا ذخیرہ ہے, دال روٹی کھائیں گے. ہم اپنی اولاد کی دنیا بنانے کے لیے اتنی فکر کرتے ہیں آج کہ ہمارے ماں باپ اس میں 10% بھی نہیں کیے ہوں گے. وہ لوگ سکون کے ساتھ کمائے کھائے چلے گئے, اور آج ہم جو ہے اپنے بچوں کے لیے فکر اتنی کرتے ہیں جیسا کہ ہم خدا بنے بیٹھے ہوں گے. تو یہاں فکر آخرت کی پیدا کریں گے, اپنی زندگی کو بہتر بنائیں گے, تو خود بخود اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کی بھی حفاظت کریں گے, ان کا مستقبل بھی بنے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا اللہ ارحم الراحمین, آپ بڑے رحیم و کریم آقا. یا اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے کہنے سننے کو قبول فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے اندر جذبات پیدا فرما دیجیے. اے اللہ آپ کے نیک بندے تو بہت ہیں,
اے اللہ ان نیک بندوں میں ہمیں بھی شامل فرما لیجیے۔ اے اللہ دین کی خدمت کے لیے تو ہر جگہ آپ کے بندے موجود ہیں، یا اللہ ان بندوں میں ہمیں بھی شامل فرما لیجیے۔ اے اللہ عبادات کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ ریاکاری سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ غیر غلط غیر ضرورت ہر قسم کے کاموں سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ جب تک آپ کی حفاظت نہ ہو کوئی گناہ چھوٹ نہیں سکتے، جب تک آپ کی توفیق نہ ہو کوئی نیک عمل نہیں ہو سکتا ہے۔ اے اللہ آپ کی توفیق بھی عطا فرمائیے، آپ کی حفاظت بھی عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں جو پریشان بندے ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمیں جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما دیجیے، جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ جہاں کہیں بھی بن بیاہی لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے لیے بہتر سے بہتر جوڑ عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے جائز مقاصد میں ہمیں کامیابی نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے ظاہر کو بنا دیجیے، ہمارے باطن کو اس سے بہتر بنا دیجیے۔ اے اللہ ہم نے جو مانگا وہ عطا فرمائیے، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرمائیے۔ ہماری ساری دعائیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے قبول فرما لیجیے۔ رب اغفر وارحم وتجاوز انک انت العز الاکرم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جميع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جميع الحاجات وتطہرنا بها من جميع السیئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جميع الخيرات في الحیاة وبعد الممات انك على كل شيء قدیر آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔